بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جی عزیز طلبہ کرام، ہم نے کل گرامر کے حوالے سے کچھ ابتدائی بات کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں۔ یہ ابھی آپ لوگوں کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، یہ بنیاد کی اہمیت کی حیثیت رکھتی ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، اور یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ عربی گرامر کے دو بنیادی حصے ہیں، علم الصرف اور علم النحو۔ علم الصرف جو ہے وہ الفاظ کی انفرادی حیثیت سے بات کرتی ہے، اور جب وہ لفظ کسی جملے میں استعمال ہوگا تو اس کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال کی وجہ سے جملے کا معنی کیا بنتا ہے، یہ چیز ہم سیکھیں گے علم النحو میں۔ یہ چیز میں سیکھیں گے علم النحو میں۔ اچھا جی، دیکھیں کوئی ہم چلتے ہیں بالکل سٹارٹ سے، گراس روٹ لیول سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز نا، کوئی بھی زبان، وہ سٹارٹ ہوتی ہے حروف تہجی سے، الفابیٹس۔ اردو میں الف با تا، اردو ہوتا ہے الف بے پے تے ٹے، انگلش میں اے بی سی، عربی میں الف با، عربی میں الف با تا سا، انگلش میں اے بی سی، حروف تہجی ہوتے ہیں۔ حروف کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ الفاظ۔ حروف کو آپس میں ملائیں تو کیا بنتے ہیں؟ الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ جملے، پورا جملہ، پوری بات، سینٹنس۔ یہ ہمارا مقصد ہے اصل یہ پوری گرامر پڑھنے سے، کہ ہم عربی زبان کے جملوں کا مفہوم صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اس کو دہرا لیں میرے ساتھ ساتھ، ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ عربی زبان میں جو پورے جملے ہیں، پورا جملہ، پورا سینٹینس، جو پوری بات ہے، ہم اس پورے جملے کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ ساری گرامر، صرف اور نحو اسی مقصد کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، یا دیگر عربی کی کتابیں ہیں، ظاہر ہے وہ مختلف جملوں کا مجموعہ ہوتی ہے نا۔ کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی گفتگو ہو، یا کوئی تحریر ہو، 10 گھنٹے کی تقریر ہو یا 1000 صفحے کی کتاب ہو، اس میں وہ جتنے بھی پیراگرافس ہوں، جتنے بھی چیپٹرز ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے مل کر ہی بنتے ہیں نا جی۔ تو جملہ ہماری وہ بنیادی اکائی ہے جس پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس جملے کے جو کنٹینٹس ہیں، اس جملے کے جو مختلف اجزاء ہیں، جو پارٹس ہیں، حصے ہیں، وہ حصے کیا ہوں گے؟ الفاظ۔ الفاظ سے جملے بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں۔ حروف تہجی تو الف با تا سا سب جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو الفاظ، حروف سے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ جو ہیں، الفاظ کو جب آپس میں جوڑا جاتا ہے تو کیا بنتے ہیں؟ جملے۔ الفاظ کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو کیا بنتے ہیں؟ جملے بنتے ہیں۔ اچھا، الفاظ سے جملے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے قواعد کی، اصولوں کی۔ کچھ اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر ہم الفاظ کو آپس میں جوڑ کر جملے بناتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں نا، ان باتوں کو آپ کلاس ختم ہونے کے بعد خود دہرائیں، اس کو لکھیں، نوٹس لکھیں، کاپی، ایک رجسٹر ہر طالب علم بنائے۔ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تمام طلبہ ایک جیسا نہیں سیکھتے۔ جو طالب علم استاذ کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور جیسے استاد نے کہا ویسے ہی کرتے ہیں، وہ زیادہ سیکھ جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، تو وہ پھر اس کی کیا ضرورت ہے میں رہ جاتے ہیں۔ آپ اپنے پاس مستقل ایک رجسٹر بنائیں، بڑا رجسٹر ہو تو ہر کتاب کے اس میں کچھ حصے بنا لیں، یا ہر کتاب کے لیے الگ رجسٹر بنائیں، فقہ کے لیے الگ بنائیں، حدیث کے لیے الگ بنائیں، گرامر کے لیے الگ بنائیں۔ اس میں استاذ کی باتوں کے پوائنٹس اس میں لکھا کریں، سبق کا خلاصہ لکھا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جملہ جو ہے نا ہماری اصل بنیاد ہوتی ہے، پوری گفتگو جملے سے سمجھ آتی ہے۔ لیکن جملے میں جانے سے پہلے جو جملے کے مختلف حصے ہوتے ہیں، جملے کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں ان کو الفاظ کہتے ہیں نا، جو پارٹس ہوتے ہیں، ان الفاظ کی بھی تفصیل ہمیں معلوم کرنا ہوتی ہے، ان الفاظ کی تفصیل ہمیں معلوم کرنا ہوتی ہے۔ تو ہم الفاظ اور جملے دونوں پر توجہ دیں گے، لیکن چونکہ ابتدا میں تو ہم الفاظ کو سمجھیں گے نا، واحد کیا ہے، جمع کیا ہے، مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی تو ہم جملہ تو نہیں بنا سکتے نا، نہ جملے کو سمجھ سکتے ہیں، بنے ہوئے جملے کو۔ تو سب سے پہلے اس سمیسٹر میں، خاص طور پر اس سمیسٹر میں ہمارا فوکس ہوگا الفاظ پر بنیادی طور پہ۔ ہم الفاظ کو، ورڈز کو
بڑی تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ 95% ہم الفاظ کی تفصیلات اسی سمیسٹر میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، 90 تو پڑھ ہی لیں گے، 90% عربی کے الفاظ کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں تقریباً ہماری اس سمیسٹر میں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا عزیز طلبہ کرام، بات چلی ہے الفاظ سے۔ الفاظ، اس کو آپ وکیبلری، ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں، گرامر سے معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد تو قرآن کریم ہے نا جی، اور قرآن کریم کے ساتھ احادیث مبارکہ ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اردو زبان لکھنا پڑھنا یا بولنا جانتے ہیں، اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں نا، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں سے 60% الفاظ، کتنے؟ 60%، 60%، اللہ اکبر، قرآن کریم کا جو 60% حصہ ہے نا وہ 300 الفاظ پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 300۔ اگر آپ نے 300 الفاظ کے معنی یاد کر لیے تو آپ نے قرآن کریم کا 60% والیوم کور کر لیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، توجہ سے، صرف 300 ورڈز، 300 الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے تو انفرادی حیثیت سے، پورے جملے کی بات نہیں کر رہا ہوں، الفاظ، لفظ، ورڈ اٹ سیلف، انڈیویجولی، انفرادی حیثیت میں الفاظ جو ہیں، یہ 300 لفظ ایسے ہیں جو قرآن کریم کا 60% والیوم کور کر لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد قرآن کریم کا 20% والیوم جو ہے نا وہ صرف 176 ورڈز ہیں، 176۔ 176 الفاظ آپ مزید یاد کر لیں گے تو آپ کا ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 80% قرآن کریم کے الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ہاں، جو باقی 20% ہے نا وہ اس کے علاوہ ہے، وہ تقریباً کوئی 1000 کے قریب الفاظ ہیں۔ باقی جو 20% ہے نا وہ 500 سے لے کر 1000 کے قریب الفاظ ہیں مختلف کے مطابق، تو تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ 1000 قریب ہیں۔ لیکن اگر یہ پہلا 80% حصہ آپ کو یاد ہو گیا، آپ نے اس کو دہرا لیا، سمجھ لیا، تو باقی 1000 الفاظ کے معنی میں بھی کافی ساری آپ کو سہولت مل جائے گی۔ تو آپ اس 1000 کو فی الحال چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کا اوورال صرف آپ 476 الفاظ، 450 الفاظ کا آپ نے معنی یاد کرنا ہے، تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ قرآن کریم کی وکیبلری کا، ذخیرہ الفاظ کا 80% آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ 100 بار آتا ہے، 200 بار آتا ہے، 500 بار آتا ہے، ہزار بار بھی لفظ آتے ہیں قرآن کریم میں۔ ایک لفظ ہے وہ 500 بار ریپیٹ ہوا ہے، 600 بار ریپیٹ ہوا ہے، 200 بار ریپیٹ ہوا ہے، 150 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ تو آپ نے ایک لفظ کا معنی یاد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آج جہاں وہ 600 جگہ پر وہ لفظ آیا نا، وہ 600 جگہیں آپ کی کور ہو گئیں۔ اس طرح سے یہ صرف 476 الفاظ ایسے ہیں، ان کو یاد کرنے سے قرآن کریم کا 80% حصہ جو ہے نا وہ آپ کا کور ہو جاتا ہے۔ کتنی مزیدار بات ہے، کتنی مزیدار بات ہے بفضل اللہ تعالی۔ اچھا جی، آپ کی جو کتاب ہے نا کتاب الصرف، اور اس کی PDF آپ کے پاس موجود ہوگی انشاءاللہ۔ کتاب الصرف اگر آپ اپنی کھول کر دیکھیں، اس کتاب الصرف میں، کتاب الصرف کے بالکل سٹارٹنگ پہ، اچھا ہم نے کیا ہے، ہم نے یہ جو قرآن کریم کے 300 الفاظ ہیں نا، کتنے الفاظ ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ قرآن کریم کے، میں نے کیا عرض کیا کہ قرآن کریم کے صرف اور صرف قرآن کریم کے 300 الفاظ، 300 الفاظ کو یاد کرنے اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ قرآن کریم کا 60% جو والیوم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے الفاظ کے معنی ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہم نے کیا ہے، ہم نے ان 300 الفاظ کے 18 ٹیبل بنا دیے ہیں۔ ان کو ہم نے کیٹیگرائز کر کے نا، مختلف اس میں کر کے ہم نے ان کے کیا بنا دیے ہیں، 18 ٹیبل بنا دیے ہیں۔ یہ جو 18 ٹیبل ہم نے بنائے ہیں نا، یہ 18 ٹیبل جو ہم نے بنائے ہیں، یہ آپ کی کتاب الصرف میں، آپ کی کتاب الصرف میں یہ موجود ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، ان الفاظ کے معنی کو یاد کرنا ہے۔ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔
ان الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یاد کرتے ہوئے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک بات کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 10 نیکیاں۔ حدیث پاک سنی ہوئی ہے نا کہ قرآن کریم جو ہے نا، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور حدیث اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہ نہ نہ، یہ تو لفظ ہے۔ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ تو جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اس کو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 10۔ 10 نیکیاں ایک الف لام میم پڑھنے پر مل گئی ہیں۔ تو اب جب آپ قرآن کریم کے الفاظ کے معنی یاد کرنے کے لیے اس کو دہرائیں گے، ایک ایک لفظ کو 10 10 15 15 بار پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ نیکیاں ملیں گی نا؟ نیکیاں ملیں گی نا؟ اس کہتا ہے ہما خورما ہما ثواب۔ جی، سبق بھی یاد ہوتا رہے گا، اور سبق کے ساتھ ساتھ کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا عزیز طلبہ کرام۔ اچھا جی، دیکھیے میں ذرا اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ آپ کی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 12 پر نا پہلا ٹیبل موجود ہے، تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں۔ تو اب یہ لفظ ہے ہاذا، اس میں 3 حروف ہیں، ہا، ذال اور الف۔ 3 حروف آپ نے پڑھے، 30 نیکیاں مل گئیں۔ ہازی 4 حروف ہیں، ہا، ذال اور ہا، 40 نیکیاں مل گئیں۔ ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم ان کو یاد کرتے جائیں گے، بار بار دہرائیں گے، 10 10 پڑھیں گے، 20 20 بار پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں مزیدار بات کیا ہے کہ یہ ان 300 الفاظ کا پہلا ٹیبل ہے جن الفاظ کو یاد کرنے سے قرآن کریم کے 60% الفاظ کے معنی ہمیں یاد ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب الصرف، حصہ اول۔ اچھا جی، ابھی کرنا یہ ہے، میں اس ٹیبل کو پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں، دہراتے جائیں۔ مائک آپ کے بند ہی رہیں گے، اونچی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے، بچوں کی طرح پڑھنا ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ کلاس میں آتا ہے وہ پڑھتا ہے، اپنے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ گھر والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے کہ ابا جی کو کیا ہو گیا، بیگم کہے گی اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو مجھے بھائی آپ طالب علم ہیں، وہ آپ پرانی لائف میں چلے گئے ہیں، شکر ادا کریں۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ دوبارہ طالب علم کے دور میں چلا جائے، تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ واپس انجوائے کریں اس کو۔ جی بسم اللہ، شروع کرتے ہیں، کیونکہ کچھ طلبہ ایسے ہیں جن کی عربی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوتی۔ جی اچھا، کوئی طالب علم اپنی ویڈیو آنا کیا کریں، میں ویسے بند بھی کر دیتا ہوں، اپنی انگلیوں کو اپنی طرح کنٹرول میں رکھا کریں۔ اور دوسرا، وہ طالب علم جو بلا وجہ میسج کریں گے تو میں پھر معذرت سے عرض کروں گا کہ میں یہاں پر نا چیٹ کی آپشن بند کر دوں گا، پھر آپ کو ضروری بات ہوگی وہ بھی نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے بلا وجہ میسج نہ کریں، بات کو توجہ سے سنیں۔ اگر آپ میسج پہ مصروف رہیں گے تو یہ سبق آپ سے مس ہو جائے گا، یہ آپ کو نہیں ملنا، یہ سبق آپ کو نہیں ملنا، اس کا خیال کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں اس پر ایک لطیفہ ہو جائے، میری عادت ہے میں طلبا کو ذرا خوش کرنے کے لیے نا، فریش کرنے کے لیے ساتھ ساتھ لطیفہ بھی ہر روز ایک آدھ سنا دیتا ہوں، ہر روز نہیں، کبھی کبھی سناتا رہتا ہوں۔ کوئی آدمی جو ہے نا وہ دعوت میں تھا اور کھانا کھا رہا تھا زور و شور سے، کھانا زور و شور سے کھا رہا تھا، تو اس کے کپڑوں پر نا سالن بھی گر رہا تھا، تو ساتھ والے نے کہا یار جو ہے نا تھوڑا آہستہ کھا، تیرے کپڑوں پہ بھی گر رہا ہے۔ اس نے کہا کپڑا تو دھل جائے گا، یہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا، یہ کھانا واپس نہیں آئے گا، کپڑے کا تو حال ہے دھل جائے گا، یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ عزیز علماء کرام، یہ آپ جو ہے نا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو لیکن یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں بسم اللہ جی، پڑھتے جائیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ قرآن کریم کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، نیکیاں لے رہے ہیں۔ ہاذا، اچھا پہلے سمجھ لیں ہے کیا، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا، چونکہ آپ عالم کورس میں ہے نا، تھوڑی سی چیزیں سمجھ لیں۔ الفاظ کو نا
کوئی بھی چیز جب اس کی پریزنٹیشن کرنی ہو سہولت اور آسانی کے لیے اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنا ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیٹیگرائز کر لیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کی کچھ قسمیں بنا لیں۔ تو ہم نے بھی ان ٹیبلز کو کوشش کیا ہے کہ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ یہ جو پہلی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں نا، اس میں 3 طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں نا دس ڈیٹ وغیرہ، اردو میں یہ اور وہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اشارہ، اسمائے اشارہ، اشارہ کرنے کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو الفاظ ہیں وہ ہیں موصولہ۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ، میں ہلکا سا سمجھا دیتا ہوں۔ موصولہ اصل میں ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ ان کا نا پورا معنی سمجھ نہیں آتا جب تک ان کے ساتھ کوئی اور چیز ملائی نہ جائے۔ تو ملانے کو عربی میں وصل کہتے ہیں، وصل کہتے ہیں نا، وصل۔ وصل کا لفظ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، اشعار میں بڑا استعمال ہوتا ہے۔ شعراء کی، اردو شعراء کی شاعری ساری وصل یار کے گردی گھومتی ہے۔ تو جیسے میں کہتا ہوں نا وہ آیا جو، تو اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جو سے کیا مراد ہے؟ جو، میں کہتا ہوں جو طالب علم ہے، تو یہ طالب علم ہے نے جو کا معنی بیان کیا ہے۔ یہ جو کا لفظ ہے نا، جیسے انگلش میں ہوتا ہے ہو، ہی، ہو، ہوم، یہ اردو میں جو وغیرہ ہوتا ہے، جو جس نے۔ تو عربی زبان میں ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے موصولہ۔ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے کا معنی کیا ہے، موصولہ کا معنی کیا ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمجھ گئے نا، اتنا کافی ہے۔ اور کچھ الفاظ اس ٹیبل میں ہوں گے جو نافیہ ہیں، یعنی جملے میں نفی کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے الفاظ اس پہلے ٹیبل میں جمع کیے گئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پورے ٹیبل کو، آدھے ٹیبل کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ایک ایک لفظ کو 100 مرتبہ آپ نے معنی کے ساتھ پڑھنا ہے، بعد میں تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ ہیں بھی بڑے آسان، اکثر وہ ہیں جو آپ کو پہلے ہی آتے ہیں۔ دیکھیں، ہاذا، یہ مذکر کے لیے ہے، کوئی قریب ہو اور ایک ہو تو کہتے ہیں ہاذا، ہاذا، ہاذا۔ اب آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، ہاذا کتاب، ہاذا ماء، نہ بھی آپ کو آتا ہو نا اگر، تو آپ اردو کا لفظ بولیں، ہاذا گلاس، ہاذا دیوار، ہاذا دروازہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مونس ہو تو کہنا حاضی، حاضی بیگم، حاضی بیٹی، حاضی امی جان، ٹھیک ہے۔ حاضی، یہ مونس کے لیے ایک ہو تو، اور جو زیادہ ہونا تو کہتے ہیں ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی، یہ سب لوگ، زیادہ کے لیے نا الف استعمال ہوتا ہے، ہا اولائی، زیادہ لوگ، قریب والوں کے لیے۔ اور اگر کوئی دور ہو اس کے لیے ہوتا ہے ذالکا، وہ۔ اب آپ اس کی تھوڑی پریکٹس بھی کریں، ذالکا مسجد، ذالکا پارک، ذالکا آسمان، ذالکا ستارہ، ذالکا چاند، اس طرح آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کر رہے ہیں، بس ذالکا کا معنی آپ کو یاد ہو جائے، باقی چیزیں لگاتے رہیں۔ تل کا کوئی مونس ہونا اس کے لیے، تل کا، وہ کوئی دور مونس کھڑی ہے، اشارہ کریں لیکن اپنی مونس کی طرف، کسی اور کی مونس کی طرف اشارہ نہیں کرنا۔ الائی کا، وہ سب دور کے لیے، جو دور ہونا وہ سب زیادہ، الائی کا، الائی کا، یہ قرآنی الفاظ ہیں سارے۔ اچھا، یہ اگلی جو لائن ہے نا، تیسری جو رو ہے، یہ ہے موصولہ کے لیے، الذی، وہ جو، ہی، ہو، یا ٹو ہوم، وہ جو، اللتی، اس کا معنی بھی ہوتا ہے وہ جو، اکیلے کے لیے آتا ہے دونوں، الذی اور اللتی یہ دونوں واحد ہیں، سنگولر۔ وہ جو مذکر کے لیے الذی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے اللتی، ٹھیک ہے جی۔ اور الذین جب زیادہ لوگ ہوں نا تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں، تو میں کہوں گا الذین، وہ سب جو۔ اب اس کے بعد کوئی ایک جملہ بولنا پڑے گا جو اس کے معنی کو وضاحت سے بتائے گا، باقی انشاءاللہ یہ کیا ہوتا ہے اس پر تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ فی الحال آپ نے یہاں لفظوں کے معنی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے میرے خیال اس کو پورا ٹیبل کو پورا یاد کرتے ہیں، بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکثر الفاظ آپ کو ویسے ہی آتے ہیں۔ ایک ہے لا، لا کا میں نے نہیں، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لا اور اللہ۔ کلا، ہرگز نہیں، ناممکن، یہ ہوتا ہے جب کسی چیز کا انکار کرنا ہو اور انکار میں بڑی شدت ہو، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، کلا کا معنی ہے ناممکن، نیور، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں، ناممکن ہے۔ کلا، یہ ذرا لفظ کے اس میں نا تھوڑا سا معنی میں مضبوطی ہے۔ آگے ایک لفظ ہے، حرف لن، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور یہ مستقبل کے استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ جو لفظ ہے جی، معذرت، کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا تھا تو میں میٹنگ سے آؤٹ ہو گیا۔ اب آواز ٹھیک آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ صہیب آپ موجود ہیں؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 حروف ہیں، ایک ہے حرف لن، ایک ہے حرف لم۔
حرف لن جو ہے یہ آتا ہے مستقبل کے لیے، فیوچر میں کسی بات کا نا کی منفی کرنے کے لیے آتا ہے، اور لم جو ہے نا یہ ماضی کے لیے آتا ہے، ماضی میں کسی کام کو نہ ہونے کے لیے لم کا معنی نہیں۔ یہ سارے نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا معنی الگ، ہر ایک کا استعمال اور جگہ الگ الگ ہے جی۔ ما کا معنی بھی ہوتا ہے نہیں، ما کا معنی بھی ہوتا ہے نہیں، لیسا کا معنی بھی ہوتا ہے نہیں۔ اچھا یہ سارے نہیں ہے، لا بھی نہیں ہے، لن بھی نہیں ہے، لم بھی نہیں ہے، ما بھی نہیں ہے، لیسا بھی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہوگی جہاں یہ جا کے فٹ ہونا ہے اس نے، وہ جگہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ جا کر ہم پڑھیں گے۔ اچھا آگے ہے بلا، بلا ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں الفاظ کو، بلا اس کا معنی کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ پہلے جب ایک بات سوالیہ اور منفی انداز میں کی جائے تو اس کی تردید کے لیے جو ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جی، ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا ہم سب کو، جب روحوں کو پیدا کیا تھا سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا جواب دیا تھا ہم سب نے جواب دیا تھا وہاں پر، یہ لفظ ہم سب بول چکے ہیں، کہاں بول چکے ہیں؟ عالم ارواح میں، جب ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روحوں کی شکل میں پیدا کیا، پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بالا، کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں۔ اچھا جی غیرہ، غیر کا معنی بھی ہوتا ہے، غیر دو معنی میں آتا ہے، سوا اور نہیں، یعنی غیر جو ہے نا اللہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور لا کے معنی میں بھی آتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ دونا ایک لفظ ہے، دونا، دون کا معنی بھی ہوتا ہے سوا اور علاوہ، یعنی دونا یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرح ہی آتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ پڑھیں گے من دون اللہ، من دون اللہ، اس کا معنی ہوگا الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اچھا ایک اور لفظ ہے، یہ تھوڑا سا نا کنفیوژن پیدا کرنے والا ہے، لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، بس اس کو پڑھیں اور چھوڑ دیں۔ ایک اللہ آپ نے اوپر پڑھا ہے، اس سے تین کالم اوپر، تین روز اوپر آپ نے اللہ، اس کا معنی سوا۔ عربی زبان میں نا کبھی کبھی دو الفاظ کو ملا کر بھی لکھ دیا جاتا ہے، ایک لفظ ہے ان اور ایک اور لفظ ہے لا۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، اف، اگر، اور لا کا معنی نہیں۔ ان کو کبھی کبھی ملا کر نا اس طرح بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ اللہ ہے لیکن وہ اللہ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہو جائے گی جب گرامر پڑھیں گے تو ہو جائے گی، خود ہی ہو جائے گی انشاءاللہ، جب آپ بڑے ہوں گے خود ہی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ بچے ہیں نا، بچے پوچھیں یہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں بھائی بچوں جب بڑے ہو گے خود ہی پتہ چل جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے، پریشانی ہونا، بس آپ نے یہ یاد کر لینا اس کا معنی۔ نام کا معنی ہوتا ہے ہاں، یہ ایسی طرح کہ ہم چھوٹا سا ٹیبل ہے، 21 الفاظ ہیں یہاں اس میں ٹوٹل 21، 21 الفاظ ہیں چھوٹے تھے، اور ان کی تھوڑی سی تشریح بھی میں نے آپ کو کر دی ہے، آپ ان کو یاد کر لیں اور نوٹس میں تھوڑی تھوڑی اگر اس کی وضاحت بھی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی سہولت رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ سمجھ آ گیا الحمدللہ اچھی طرح۔ تو آج ہم نے خلاصہ، آج ہم نے کیا پڑھا؟ ایک تو ہم نے آج یہ پڑھا کہ کوئی بھی الفاظ، زبان دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، الفاظ اور ان الفاظ کو جوڑ کر جملہ، اور جملہ ہمارا مقصد ہے، ہم نے جملہ سمجھنے پر جانا ہے، اس جملے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں الفاظ کو سمجھنا پڑے گا نا، الفاظ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے، اچھا میں کہتا ہوں یہ میری گھر ہے، آپ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ ہنسیں گے نا، یہ میری گھر ہے، آپ ہنسیں گے، آپ کہیں گے استاد جی میری گھر نہیں ہوتا، میرا گھر ہوتا ہے۔ میں انگلش میں کہتا ہوں دس از مائن ہوم، آپ کہیں گے مائن ہوم نہیں ہوتا، مائی ہوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کیوں کہا میرا اور میری معنی تو ایک ہی ہے؟ آپ کہیں گے جی مذکر ہو تو میرا کہتے ہیں، مذکر ہو تو میرا کہتے ہیں، مونس ہو تو میری کہتے ہیں، یہ ہمیں کیوں پتا چلا؟ اس جملے کے اندر یہ غلطی آپ نے کیوں پکڑی؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جو گھر ہے نا یہ مذکر ہوتا ہے، یہ مذکر ہے، یہ میسکولن ہے، یہ فیمینن نہیں ہے، یہ مذکر ہے، اس کے لیے میرا استعمال کرنا ہے، میری استعمال نہیں کرنا۔ تو بھائی عربی بھی تو ایسی ہے نا، عربی میں بھی ہر لفظ کی کچھ حیثیت ہوگی، یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا، یا وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یعنی کامن اور پراپر ناؤن میں سے کچھ ایک ہوگا، یا وہ واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ میرا اولاد ہے، آپ کہیں گے میرا اولاد نہیں، یہ آپ کی میری اولاد کہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اولاد، یہ کتابیں میرا ہے، بھئی میرا ہے نہیں میری ہیں بولیں گے، ہے نہیں بولیں گے، ہیں بولیں گے۔ یہ کیوں پتہ چلتا ہے ہمیں؟ آپ کہیں گے جب جمع ہوں تو ہیں بولتے ہیں، واحد ہوں تو ہے بولتے ہیں، جمع ہوں تو آر آتا ہے، اے آر ای، واحد ہو تو از آتا ہے، یہ فرق ہوتے ہیں نا ہمیں، یہ کیوں پتہ چلتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان الفاظ کی انفرادی حیثیت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ ہم لفظ کو چار طرح سے دیکھتے ہیں، کوئی بھی ورڈ جملے میں جب استعمال ہوگا نا لفظ، تو چار چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی،
اس وہ لفظ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے، یہ چیزیں تفصیل سے یاد نہیں کرنا آپ نے، میں جو کچھ بات کر رہا ہوں وہ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو، اتنا ہی کافی ہے، سمجھ آ رہا ہے اتنا ہی کافی ہے، یاد رکھیں طلبہ کرام، کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا شربت بنا کر گھوٹ کر پلا دی جائے ایک ہی رات میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا یہ ٹرانسفارمر مشینیں یہ بس ناولز میں ہی ہوتی ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتی، پڑھنا پڑتا ہے، وقت لگتا ہے، ہر چیز کو سہج پکے سو میٹھا ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، وقت کے ساتھ 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 ایک ایک اینٹ مل کر پوری دیوار بنتی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اچھا جی، تو آپ لوگوں نے، خیر بات کافی لمبی ہو گئی، آپ لوگوں نے آج کی پورے سبق میں سے یاد کرنے والی چیز یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقی جو باتیں کی ہیں ان کے پوائنٹس اور نوٹس لکھ لیں اپنے رجسٹر میں لکھیں، اور جب سمیسٹر کا اختتام ہو تو اپنا رجسٹر میرے سامنے پیش کریں کو ساجی، آپ کے پورے رجسٹر کے جو پورے جو سمیسٹر کے جو لیکچر تھے ان کا خلاصہ ہم نے یوں لکھا ہے پوائنٹس کی شکل میں، اس میں آپ کو امتحانات میں بھی انشاءاللہ ضرورت ہے، صرف میرے نہیں، تمام اساتذہ کرام کے، تمام اساتذہ کرام کے جو ہے نا وہ آپ رکھیں گے سامنے۔ چلیں جی، سبق پورا ہوتا ہے۔